وہ چیزیں جو نماز میں مکروہ ہیں، مکروہ سے کیا مراد ہے؟ مکروہ سے مراد یعنی وہ کام جو ہے کراہت رکھتا ہے اور ثواب میں کمی رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کام کے جو کراہت رکھتا ہے اور ثواب میں کمی کا باعث ہوتا ہے، کہ اگر کوئی شخص مکروہ کام انجام دیتا ہے، یہ کام جو ہے کرنا تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے، یعنی وہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ کرے گا تو اس کے ثواب میں کمی ہوگی۔ مثلاً کیا کسی شخص کا نماز میں اپنا چہرہ دائیں یا بائیں جانب اتنا کم موڑنا کہ وہ اپنے پیچھے کی جانب موجود کسی چیز کو نہ دیکھ سکے، اور اگر اپنے چہرے کو اتنا گھمائے کہ اسے پیچھے کی چیز نظر آ جائے، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہو تو ہو چکا ہے، تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مکروہ ہے، یعنی مکروہ نمبر 2 پہلا ہے کہ نماز کو اپنے چہرے کو دائیں یا بائیں کی طرف موڑنا۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنی آنکھیں بند کرے یا دائیں اور بائیں طرف گھمائے اور اپنی داڑھی اور ہاتھوں سے کھیلے، انگلیاں ایک دوسرے پر داخل کرے، تھوکے، قرآن مجید یا کسی اور کتاب یا انگوٹھی کی تحریر کو دیکھے، ٹھیک ہے؟ مکروہ نمبر 3 یعنی تیسرا نقطہ، الحمد، سورہ اور ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جائے، بلکہ ہر وہ کام جو خشوع و خضوع کو ختم کر دے مکروہ ہے، چاہے وہ کوئی سوچ ہو یا کوئی سننا ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ جس سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے وہ مکروہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو نیند آ رہی ہو اور اس وقت بھی جب اس نے پیشاب اور پخانہ روک رکھا ہو، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں ایسا موزہ پہننا بھی مکروہ ہے جو پاؤں کو دبائے، اور ان کے علاوہ دوسرے مکروہات بھی کہ جو مفصل کتابوں میں یعنی فقہ کی بڑی بڑی کتب میں موجود ہے، ان کو بھی کرنے سے نماز وہ کیا ہے، نماز میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ صورتیں جن میں واجب نماز توڑی جا سکتی ہے، یعنی وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان واجب نماز جو ہے وہ توڑ سکتا ہے؟ اختیاری حالت میں واجب نماز کا توڑنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی حالت اختیار میں کوئی بھی عام شخص جس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عام شخص جو ہے کہ جو حالت اختیار میں واجب نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے وہ اپنی نماز توڑنا جائز نہیں ہے اس احتیاط واجب کی بنا پر، لیکن مال کی حفاظت اور مالی یا جسمانی ضرر سے بچنے کے لیے نماز توڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ تمام دینی اور دنیاوی کام جو نمازی کے لیے اہم ہوں ان کے لیے نماز توڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر انسان کی اپنی جان کی حفاظت یا کسی ایسے شخص کی جان کی حفاظت جس کی جان کی حفاظت واجب ہو، یا ایسے مال کی حفاظت جس کی نگہداشت واجب ہو، نماز توڑے بغیر ممکن نہ ہو، ضروری ہے کہ نماز توڑ دے۔ یعنی اگر وہ ان کی حفاظت، مثلا مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر بچہ اس گھر میں موجود ہے اور وہ اکیلی نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ کچن میں چلا جاتا ہے اور کچن میں کوئی آگ وغیرہ سے کھیلنے لگ جاتا ہے، تو اب گھر میں تو کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کو دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس حالت میں کہ وہ واجب نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے اب اس بچے کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آگ سے کھیلے گا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ آگ اس کو بھی لپیٹ میں لے لے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس بچے کی جان بچانا اس کے اوپر واجب ہے، تو اس پر اس کے لیے واجب نماز جو ہے وہ توڑ سکتی ہے، اس کی جان بچانا اس کے لیے اولیت رکھتی ہے کہ اس کی جان بچائے۔ اگر کوئی شخص وسیع وقت میں نماز پڑھنے لگی اور قرض خواہ اس سے اپنے قرضے کا مطالبہ کرے، وسیع وقت سے کیا مراد ہے؟ مثلا مثال کے طور پر جیسے اب صبح کی اذان ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر مثلاً اب صبح صبح تو کوئی نہیں آتا، مثلا مثال کے طور پر ظہر کا نماز اذان ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ظہر کی اذان ہوئی ہے، اب ظہر کی اذان سے لے کر عصر کے وقت تک اس کے پاس وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ظہر کی نماز جو ہے، چونکہ ہم دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں اہل تشیع، ظہر اور عصر نماز تو اکٹھی پڑھتے ہیں، تو ظہر سے لے کر مغرب کی نماز سے اتنا پہلے کہ اس میں ظہر اور عصر دو اکٹھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی ظہر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کا وقت جب یعنی مثلا مثال کے طور پر اگر 12:30 بجے اذان ہوتی ہے تو اور مغرب کی اذان 5:30 ہوتی ہے، تو 12:30 سے 5:30 سے تقریباً 5 10 یا 15 منٹ تک، ٹھیک ہے؟ یہ سارا وقت کیا ہے؟ اس کے لیے وسیع وقت ہے، زیادہ ہے،
कि उसके पास इतना वक़्त है कि दिन में कभी भी वो नमाज़ पढ़ सकती है, ऐसे वक़्त को क्या कहते हैं वसी वक़्त। अगर कोई शख़्स वसी वक़्त में नमाज़ पढ़ने लगे, वो नमाज़ पढ़ रहा था और वक़्त भी वसी था और कर्ज़ ख़ा उससे अपना कर्ज़े के मुतालबा अब उसके घर पर यानी जिससे उसने कर्ज़ा लिया था जिससे, वो आया है कि भई मैंने आपको कर्ज़ा दिया था, मुझे वो कर्ज़ा वापस करें। वो अपना कर्ज़ का क्या है मुतालबा करने आया है और उसका कर्ज़ नमाज़ के दौरान अदा कर सकता हो, तो ज़रूरी है कि उसी हालत में वो अदा करे। अगर बगैर नमाज़ तोड़े उसका फ़रीज़ा चुकाना मुमकिन ना हो, तो ज़रूरी है कि नमाज़ को तोड़ दे। मसलन मिसाल के तौर पर अगर पैसे उसके करीब पड़े हैं, तो वो उसको बआसानी दे सकती है, तो वो हालत नमाज़ में ही उसका कर्ज़ा उसको लौटाएगी। लेकिन अगर उसके लिए मुमकिन नहीं है, यानी उसको मुमकिन नहीं है कि वो अब उसके पास नहीं पड़े, तो अब उसके लिए है कि वो नमाज़ को तोड़ेगी और जाकर पैसे जहाँ पड़े हैं, वो उठाकर उसको अमानत जो है, वो वापस लौटाएगी। तो उसके लिए लाज़िम हो जाता है कि वो नमाज़ को तोड़े और उसका कर्ज़ अदा करे और बाद में नमाज़ पढ़े।